پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں 7 ستمبر ایک عہد ساز دن ہے۔ ہم اسے یوم تحفظ ختم نبوت اور یوم تجدید عہد قرار دیتے ہیں۔ اس روز عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کی 100 سالہ طویل ترین جدوجہد فتح مبین سے ہمکنار ہوئی۔ 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے ایمان کی اساس اور روح ہے۔ اگر اس پر حرف آ جائے تو اسلام کی ساری عمارت دھڑام سے نیچے آ گرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر تاج ختم نبوت سجایا، تخت ختم نبوت پر بٹھا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب ختم نبوت پر ایمان، نجات و مغفرت اور حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری زمانے میں بعض جھوٹے مدعیان نبوت نے سر اٹھایا اور کفر و ارتداد پھیلانے کی مذموم کوشش کی، مگر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ ہی کے حکم پر ان فتنوں کے خلاف جہاد کر کے انہیں کچل کر رکھ دیا۔ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب کے ارتداد کے خلاف جہاد کر کے قیامت تک تحریک تحفظ ختم نبوت کا علم بلند کر دیا۔ ماضی کے مختلف ادوار میں کئی بدبخت افراد نے دعوی نبوت کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، مگر ہر دور میں اہل ایمان اور حق کی طرفداروں نے ان کے خلاف بھرپور مزاحمت کی، منصب ختم نبوت کی حفاظت کی اور مسلمانوں کو گمراہی سے بچایا۔ خاص طور پر مسلمانوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کو جہاد قرار دیا اور اسے توشہ آخرت سمجھ کر اس محاذ پر سرگرم رہے۔ علماء حق نے نہ صرف انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا بلکہ اس فرض کی ادائیگی کے لیے مسلمانوں کی قیادت بھی کی۔ انگریز نے اسی جذبہ جہاد کو مسلمانوں کے دل و دماغ سے نکالنے کے لیے جعلی اور جھوٹا نبی پیدا کیا۔ قادیان کے ایک لالچی اور بد کردار شخص مرزا غلام احمد کو دعوی نبوت کے لیے آمادہ و تیار کیا اور آخر کار اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ لمحہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھا۔ تب علماء حق نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا اور اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے میدان عمل میں آئے۔ فتنہ قادیانیت کو انگریز کی مکمل سرپرستی حاصل تھی اور آج بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فتنے کو کچلنے کے لیے مسلمانوں کے 90 سال صرف ہوئے۔ 1929 سے پہلے فتنہ قادیانیت کے خلاف جتنی جدوجہد ہوئی وہ انفرادی نوعیت کی تھی۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی، حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری اور سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے علمی محاذ پر اپنی زبان و قلم سے فتنہ قادیانیت کے بخیے ادھیڑ دیے۔ انہی علماء حق کی انفرادی محنت آگے چل کر اجتماعی جدوجہد میں تبدیل ہوئی۔ قیام پاکستان مرزائیوں کے لیے سب سے بڑا سانحہ اور صدمہ تھا۔ تقسیم ملک کے وقت باؤنڈری کمیشن میں مسلم لیگ کے قادیانی نمائندہ سر ظفر اللہ خان آن جہانی نے بھرپور وار کیا اور پٹھان کوٹ، فیروز پور، گرداسپور، قادیان اور آدھے کشمیر کو پاکستان میں شامل نہ ہونے دیا۔ قیام پاکستان کے بعد اس وقت کے گورنر سر فرانسس موڈی نے چنیوٹ سے متصل دریائے چناب کے کنارے ایک پوری بستی اپنے اس چہیتے اور پالتو بچے کے نام الاٹ کر دی، جو آج چناب نگر ربوہ کے نام سے معروف ہے۔ یہاں قادیانیوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر اور بیس کیمپ بنایا اور پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ مرزا بشیر الدین نے پاکستان کے اقتدار پر قبضے کا پروگرام بنایا اور بلوچستان کو احمدی اسٹیٹ بنانے کی منظم منصوبہ بندی مکمل کر لی۔ سر ظفر اللہ قادیانی وزیر خارجہ تھا۔ اس نے نہ صرف داخلی محاذ پر قادیانیوں سے مکمل تعاون کیا بلکہ خارجی محاذ پر بھی مکمل سیاسی تحفظات فراہم کیے۔ یہ 1952 کی بات ہے۔ تب مجلس احرار اسلام نے گہرے غور و خوض کے بعد تحریک تحفظ ختم نبوت کا آغاز کیا۔
پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کو دعوت دی اور انہیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی عظیم الشان اساس پر متحد و منظم کر دیا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت و سیاست میں زوردار تحریک چلی، مگر وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی لیگی حکومت نے گولی کے زور پر تحریک کو کچلنے کی کوشش کی۔ جنرل اعظم خان نے 6 مارچ 1953 کو جنرل ایوب خان کی ہدایت پر لاہور میں پہلا مارشل لا لگا کر ہزاروں فدائین ختم نبوت کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیے۔ بظاہر تحریک کو تشدد کے ذریعے کچل دیا گیا، مگر مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے ایک جوش، ولولہ اور جذبہ بیدار کر گیا۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا ابو الحسنات، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حضرت مولانا محمد علی جالندری، مولانا لال حسین اختر، مولانا محمد حیات، مولانا غلام غوث ہزاروی، شیخ حسام الدین، ماسٹر تاج الدین انصاری، مولانا سید ابو ذر بخاری اور دیگر علماء و قائدین نے تمام صعوبتوں کو برداشت کر کے تحفظ ختم نبوت کی جدوجہد جاری رکھا۔ 22 مئی 1974 میں مرزائیوں نے پھر سر اٹھایا۔ ربوہ ریلوے اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج ملتان کے مسافر طلباء پر حملہ کر کے انہیں زد و کوب کیا۔ یہ حادثہ شعلہ جوالہ بن گیا اور پورا ملک تحریک تحفظ ختم نبوت کا میدان بن گیا۔ تحریک اتنی شدید اور طاقتور تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس مسئلہ کو قومی اسمبلی میں حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تحریک ختم نبوت 1974 میں جنرل محمد ضیاء الحق شہید نے حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کی قیادت میں کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے مطالبات منظور کرتے ہوئے قانون امتناع قادیانیت جاری کر کے مرزائیوں کو شاعر اسلام اور اسلامی اصطلاحات استعمال کرنے سے روک دیا۔ یہود و نصارہ کی مکمل سرپرستی و تعاون کی وجہ سے اس قانون کا مؤثر نفاذ تو نہ ہو سکا، لیکن بہت حد تک مرزائیوں کے اثر و نفوذ کا راستہ روک دیا گیا۔ اسمبلی سے باہر کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت محدث العصر مولانا سید محمد یوسف بنوری کی قیادت میں سرگرم عمل تھی۔ حضرت مولانا خواجہ خان محمد، قائد احرار جانشین امیر شریعت مولانا سید ابو ذر بخاری، نواب زادہ نصر اللہ خان، آغا شورش کشمیری، حافظ عبد القادر روپڑی، میاں طفیل محمد، غلام احسان الہی ظہیر، مولانا سید عطاء المحسن بخاری، مولانا سید عطاء المؤمن بخاری، مولانا سید عطاء المہیمن بخاری اور تحریک کے دیگر مرکزی رہنماؤں نے قدم بقدم شب و روز ایک کر کے تحریک کو بام عروج پر پہنچایا۔ ادھر اسمبلی کے اندر مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا مفتی محمود، مولانا عبدالحق، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر عبدالغفور احمد اور ان کے رفقا نے آئینی جنگ کر کے تحریک کا مقدمہ جیت لیا۔ آخر کار 7 ستمبر 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی کے تاریخی فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ آج اس آئینی فیصلے کو 50 برس بیت گئے ہیں، مگر مرزائیوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ وہ آئے روز مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں کا جال پھینکتے رہتے ہیں۔ علماء کے خلاف نفرت پیدا کرنا، فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینا اور سیاسی طور پر پاکستان کو بدنام اور غیر مستحکم کرنا اور ملکی سلامتی کے خلاف سازشیں کرنا مرزائیوں کا نصب العین ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کسی ایک فرد، کسی ایک جماعت، کسی ایک تنظیم کا کام نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عقیدے کی حفاظت کرے۔ حریم ختم نبوت کی پاسبانی اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی نگہبانی ہر مسلمان کا دینی اور ملی فریضہ ہے، اور مسلمانوں نے کسی بھی دور میں کبھی بھی اس فریضہ سے غفلت نہیں برتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک ایک واقعہ بھی ایسا نہیں بتایا جا سکتا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور مسلمانوں نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو۔